اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دھوپ اور سایہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سیاست بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اس وقت ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں کہ ان کے پاس آج کیا ہے۔ شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کے ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ شاہ صاحب، موسم اور یہ ساری چیزیں ٹھنڈا گرم چلتا رہتا ہے، سیاست بھی چلتی رہتی ہے، آج کیا لے کر آئے ہیں ہمارے سامعین ناظرین کے لیے؟ دیکھیے جی، اس وقت موسم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے۔ ہم لوگ پچھلے ایک ہفتے کچھ گرمی ہوئی تھی، لیکن بارشوں کی وجہ سے کیونکہ سخت پانی کی کمی ہو رہی ہے پورے یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر پانی پینے والے پانی کی کمی ہو رہی تھی، اس لیے بارشوں کا ڈنمارک کے اندر ہونا بہت ہی ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا موسم یہاں پہ بنا دیا کہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنمارک کے مختلف حصوں میں بہت تیز، جو جس کو اسکائی پول کہا جاتا ہے، وہ بارش ہوگی۔ اور یہ اچھا شگون ہے کہ یہاں پہ صرف انسان ہی نہیں، نباتات اور ہر قسم کے جو دوسری چیزیں حیوانات پر ہیں، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پانی کی بہت شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اور رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ فیسٹیولز بھی چل رہے ہیں، اور ان کی بھی جو پرابلم وہ بارش کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے، ہر ایک چیز ہو رہی ہے، لیکن موسم بہت اچھا ہے۔ اور بالکل اس طرح کا موسم ہے جیسے کہ ہم مری میں آئے ہیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور یہ ہوا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے اور صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ جی راجہ صاحب۔ شاہ صاحب، صحت کے لیے بہت اچھی ہے، چھٹیاں ختم ہو جائیں گی پھر جو ہے سیاستدان بات کریں گے۔ ابھی تو چھٹیاں پر ہیں، تو ابھی تو شغل لگا ہوا ہر طریقے کا، خبریں پھر بھی آ رہی ہیں، تو کیا خبریں بھی تو کو بتائیں ہمیں۔ دیکھیں جی، خبریں اس وقت تو انتہائی پورا دنیا، پورا یورپ، ایون ڈنمارک جو ہے، یورپ کے اندر ہم نے اگلے دن بھی یہ بات کی تھی کہ یوکرین کے بعد اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے، یورپ کے اندر سب سے زیادہ حالات جو ہیں وہ سیاسی، وہ اس وقت ڈنمارک کے اندر خراب ہے۔ لیکن اگر ہمارے سیاستدان صرف اس بات کو یہ عزم اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہماری فیملی، ہماری بات، ہمارا یہ جو گھومنا ہے بات چھٹیوں پہ، یہ بہت ضروری ہے، ہم چھٹیوں پہ ہیں، تو پھر وہ سیاستدان ہی ہیں، پھر کہ وہ عام ورکر ہیں جو کہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، اور ان کو عوام اور سیاست کا کوئی ان کا اوڑنا بچھونا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ سیاستدان، جیسے میں نے پہلے کہا تھا ناظرین کو، کہ سیاستدان ویسی ہے جیسے ایک جج ہوتا ہے ہر وقت ڈیوٹی پہ، جیسے ایک پولیس والا ہوتا ہے ہر وقت ڈیوٹی پہ، ایک فوجی ہوتا ہے ہر وقت ڈیوٹی پہ، تو سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت سیاست ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو عزم ہوتا ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، عوام کو انفارمیشن دینے کے لیے ہوتا ہے، عوام کے ساتھ اس کا رابطہ جڑا رہتا ہے، تاکہ عوام کل کو اس کو یتیمی کی صورت میں بنا کر لوگوں کے سامنے جا کر یہ نہ کہنا چاہیے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ووٹ ڈالے نہیں، بلکہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ان کے لیے جاگ رہا ہے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو آنا چاہیے۔ ابھی اگست کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جولائی کا مہینہ تقریباً ختم ہو گیا، تو سپٹمبر 5 سپٹمبر کو یہاں پہ بہت بڑا جلوس نکلنے جا رہا ہے جو فارنرز کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جو قوانین ہے یہاں کے، میں نے 1000 بار یہ بات آپ کے ریڈیو سے، آپ کی ذریعے سے یہ بات نشر کی ہے کہ ڈینش آئین اور ڈینش لاز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے لوگ، ہمارے سیاستدان جو ہماری زبان، اہل زبان ہے ہمارے، وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جی نہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وہ قوانین کو سخت سے سخت کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ محفلیں لگا رہے ہیں،
آپ کے پاس اس وقت بہت بڑے چانس ہیں، اتنے مینگو فیسٹیولز ہو رہے ہیں کوپن کے اندر، کوپن سے باہر ہو رہے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے اپنے اسٹال لگا سکتے ہیں، لوگوں کو ہر زبان کے اندر انفارمیشن مہیا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں سے ذاتی طور پہ، یہ نہیں کہ آپ صرف 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے جائیں مینگو خریدنے یا اپنا فوٹو سیشن کرانے کے لیے مخصوص لوگوں سے جفے مارنے کے ذریعے آپ جائیں، یا کہیں کرکٹ میں ظاہر ہو کر آپ یہ کہہ جی کہ اس سے لوگوں پہ بہت زیادہ ہمارے اثرات پیدا ہو گئے. نہیں، یہ غلط چیز ہے. آپ کو ہر انسان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان سے ان کی مشکلات کا پوچھنا چاہیے، صرف السلام علیکم کرنا یا فوٹو کا سیشن کرنے سے نہیں. آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو، خصوصی طور پہ جو ہماری وہاں پہ بہنیں بیٹیاں آئی ہوتی ہیں لیڈیز، آپ کو ان سے مخاطب ہونا چاہیے، ان کو اوپنلی یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کیا بنے ہیں، یہاں پہ کیا سختی ہیں. اب کمیون میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا بتائے. یہاں کے جو میڈیکل بیماری پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ علم نہیں کہ جب ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر سے تو لکھوا لیتے ہیں، لیکن جا کے اس کو اپوتھک سے بائی نہیں کرتے. جب تک وہ اپوتھک سے بائی نہیں کرتے تو کمیون کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے، گورنمنٹ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر سے یہ چیزیں لکھوائی ہیں لیکن یہ چیزیں اس نے خریدی نہیں، تو اس پہ اس کا جھوٹ سچ پکڑا جاتا ہے. بعد میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں جی کسی نے ہماری شکایت کر دی، دیکھیں جی فلانے نے یہ کر دیا. دیکھیں جو میڈیسن جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، جو آپ یہ ڈاکٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے گھٹنوں کی یا مجھے کمر کی یا مجھے جو بیماری ہے اس کی دوائیات جو ہیں وہ جو بھی وہ لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر، وہ آپ کو بائی کرنی پڑیں گی. اگر آپ بائی نہیں کرتے تو وہ آپ کے کمیون کے پیج پہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ دوائی لی، اس کا کتنا، آپ کے دوائیوں کا سالانہ خرچہ کتنا، ماہانہ خرچہ کتنا، یہ وہاں پہ آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. یہ کام ہمارا بتانے کا نہیں، یہ کام ہے جو سیاستدان جو کام کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ ہم ویلفیئر تنظیمیں چلا رہے ہیں، یہاں پہ جو تنظیمات بنی ہے، یہ ان کا لوگوں کا کام ہے کہ آ کے لوگوں کو اویئرنیس دے. اسی طریقے سے جیسے یہ مینگو فیسٹیولز ہیں، یہ دوسری چیزیں ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ پبلک میں بھی آ رہی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں کو یہ کان دھرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلوڈ ہو چکی ہیں. کب اس کے اوپر کام ہوگا میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو چکے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، یہ ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہے کہ یہاں پہ مینگو فیسٹیول لگ رہے ہیں، کرکٹ ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو لیگلائز طریقے سے لے کے چلیں، لوگوں کو انفارمیشن دیں. راجہ صاحب میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جہاں پہ بھی فوڈ فیسٹیول لگتے ہیں، اب یہ فوڈ فیسٹیول جو ہے یہ باقاعدہ آپ کو حکومت یعنی کہ لوکل کمیون کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لگا سکتے. آپ کو کمیون کو ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کون کون سی فوڈ ہوگی، کون کون سی چیزیں ہوں گی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ قانون جو ہے یہ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ لاگو ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا پڑے گا. تو یہ کافی چیزیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں، پڑھنے میں آ رہی ہیں. اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا ہے، اتنا زیادہ پیجز ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں. پہلے چند ایک ہوتے تھے کہ واٹس ایپ پہ آ گیا، فیس بک پہ آ گیا، ایک تو سوشل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے مسائل پہ آ گیا. اب تو آپ دیکھیں کہ پولیس کی اپنی ایک ویب سائٹ بن چکی ہوئی ہے جو ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کہ پورے شی لینڈ میں کیا ہو گیا، یو لینڈ میں کیا ہو گیا، فیون میں کیا ہو گیا، کون کون سے کرائم کون کون سے رجسٹرڈ ہوئے، وہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، کس نے گاڑی تیز کی، کس نے گاڑی کس کا چلان ہوا، وہ سب کچھ جو ہے. تو ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے لوگوں کو یہ علم بتائیں کہ دیکھیں بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں، بے شک ہم چھٹیوں پہ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. مخالفین جو مرضی کے اس بات پہ سکندر صدیق جو ہے، ملک سکندر، اس نے 2-3 آرٹیکلز لکھے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس نے لکھے ہیں
کہ یہاں کی جو اویئرنیس ہے، حالانکہ وہ بھی بچوں کے ساتھ میرا خیال میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے یورپ میں کہیں گیا ہوا تھا، تو اس نے بھی کافی بات کی ہے. اور یہ چیزیں ہمارے دوسرے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے حالات کے بارے میں بتائیں، بلکہ یہ نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بیک بائٹنگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کی غیبت کریں. تو میں اپنے ینگسٹر سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے راستہ بنائیں، کیونکہ فلکے تھنک کے الیکشن جو ہیں وہ کسی وقت بھی اس ملک میں دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت کو پی ڈی ایم کو لے کے چل رہی ہیں، ان کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سوشل ڈیموکریٹ نے کیا کیا ہے، مونس لوکیٹوف نے فورن سے پہلے جو ان کی فورن پالیسی لیننگ پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، اور اب جو ہے سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ بالکل جو اس کے اندر پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا صحیح سوشلزم کے جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بلو بلاک کی جو پالیسی سوشل ڈیموکریٹ میں گھسائی ہوئی ہے اور حکومت کر رہی ہے، اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے پر دوبارہ پھیلا رہی ہے. اور اب سوشل ڈیموکریٹ کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بھی ایک ڈیڑھ ماہ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں تک اثر رسوخ رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مونس لوکیٹوف جو ہے یہ بہت ہی ایک قابل انسان ہے اور انسان ہمدرد. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو ڈینش آئین ہے سوشل ڈیموکریٹس کی، اس حصے کی جو آئین پہ علمداری چاہتے ہیں، جو آئین پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں مونس لوکیٹوف اور ان کے ساتھیوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا کردار ہے. اب وہ اس پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریڈیکل وینسٹا اور اس کے ساتھ ایس ایف اور اس کے ساتھ جو الٹرنیٹو جو ہماری کمیونسٹ پارٹیاں، یہ اب حکومت کا حصہ ہیں، لیکن ابھی تک جتنے بھی سوشل ڈیموکریٹ کے جو انٹیگریشن کے منسٹر ہیں، جو ان کی آئین کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہاں جو انہوں نے نئے لا آف ہاسٹل کے اوپر باتیں کی ہیں، اس کے خلاف کسی ایک پارٹی نے نہ کوئی پروٹیسٹ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ یہ ہماری پارٹیوں کے خلاف ہے. وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس چیز کا انتظار سوال یہ کر رہے ہیں؟ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ تو بہت ساری کی جاتی ہیں. میں غیر ملکیوں کی بات کروں گا، ڈیمانڈ تو یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ہر پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہر پارٹی میں شامل بھی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا ان کی ترجیحات کیا ہیں. جب بھی کوئی مسئلے مسائل بنتے ہیں اس وقت یہ سیاستدان کھل کر باہر نہیں آتے، اپنے پارٹیوں میں جا کر یہ بات نہیں کرتے، لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، ٹاؤن ہال کے سامنے نہیں جاتے، پارلیمنٹ کے سامنے نہیں جاتے، جمہوری حق مانگنے کے لیے جاتے. یہاں تو جمہوریت حق مانگنے کے لیے یہ تو سب سے بہترین ملک ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی کہ یہاں کا جو آئین ہے وہ عمر لاہور. سب سے پہلے میں نے ہی 80s میں اس بات پہ بات کی تھی، بلکہ جو اس وقت ڈی آر ریڈیو ہوتا تھا اس کے اوپر سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوشن کی بات میں نے ہی کی تھی کہ یہ عمر لا ہے، اور عمر لا جو ہے وہ انسانیت کا تقاضا کرتا ہے. لیکن ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جس میں خود شامل ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں کو میں برا کہہ رہا ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں ایز اے سیاستدان. جو میں نے یہاں پہ سیاست کی ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھے، اپنے بھائیوں کی طرف دیکھے، تو میں نے ان کے لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں دی جو مجھے دینی چاہیے تھی. حالانکہ لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، کرنے دیں، لیکن جو قانون ہے، قانون جو ہے یہاں کا آئین آج بھی انسانیت دوست آئین ہے. یہاں کا آئین جو ہے آج بھی وہ ہمیں 100% پروٹیکشن دے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چند ہفتے پہلے ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ بات نشر کی تھی کہ یہاں کے جو انسانیت دوست آرگنائزیشنز ہیں وہ حکومت کے اس قانون کے اوپر کہ 1 سال کا جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کو رپورٹ کر دیا جائے، اس ملک سے نکال دیا جائے، تو اس کے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. پھر وہی آرگنائزیشنز جو ہیں اور بہت سارے ڈینش، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 99.2% جو لوگ ہیں ڈنمارک کے اندر وہ راشسٹ نہیں ہیں.
ہم لوگ خود راسسٹ ہیں، ہم لوگ خود نفرت پیدا کرتے ہیں، ہم لوگ خود جو ہے وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لاز کی خلاف ورزی ہم خود کرتے ہیں، گاڑیوں کو اس طریقے سے ہم پارک کرتے ہیں، ہم گاڑیوں کو اس طریقے سے تیزی سے چلاتے ہیں. ہم لوگ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا دیکھیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی انکم نہیں تو ہم نے اتنی بڑی گاڑی لے لی ہے، کیا یہ شو مارنے کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ نجائز حرکتیں ہم خود کرتے ہیں، اور اس نجائز حرکتوں کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بدنامی صرف اس لیے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم طاقتور ہیں. دیکھیں پیسہ تو آپ کے پاس آ گیا، پیسہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسٹر گیٹ کے لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں، نشئی بھی پیسہ کماتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ وہ آخر میں جیلوں میں اور گل سڑ کے ان کی زندگی گزرتی ہے. تو پیسہ ہی ہر چیز نہیں، آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہیں، 1 کروڑ نہیں، لیکن آپ کی عزت ہے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اسی طریقے سے جیسے 70s میں ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور تقریباً 1990 تک ہم لوگ جو تھے ایک محبت، ایک کنبہ بن کر، ہمیں ایک قبیلہ بن کر اس ملک کے اندر رہ رہے تھے. آج وہ قبیلہ جو ہے، آج وہ کنبہ جو ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گن تانے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دولت کے انبار لگا رہے ہیں، فوٹو سیشن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی اچھے دوستوں کو، برے وقت کے دوستوں کو ساتھ میں، جو برے وقت میں آپ کے کام آ رہے ہیں، ان کو بھول کر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہیں، بڑے بڑے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے اپنی بچی یا بچے کی شادی کی، یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کس چیز کو انویٹیشن دے رہے ہیں، آپ کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان کو روکنے کے لیے، اس کرائم کو روکنے کے لیے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارے ینگسٹرز کو چھٹیوں کے بجائے، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو چھٹیوں کے بجائے یہاں کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ انڈینز ہمارے بعد میں آئے ہیں، جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اس وقت 100 کے قریب یہاں پہ سردار اور انڈین نیشنل یہاں پہ اس ملک کے اندر تھے، لیکن ہماری تعداد زیادہ تھی. اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ وہ اس ملک کے آئین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اس ملک کے آئین کو پڑھ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوگلا پاسری کر رہے ہیں. ہم نے وہ جو پاکستان میں اور یہاں پہ اپنی عزت کو، اپنے سر کے تاج کو اونچا کرنے کے لیے ہم جو بھی وائلیشن، میں خود اس میں شامل ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کو میں لتا رہا ہوں، ہم وہ وائلیشن کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو راجہ صاحب اس سے جو انتشار ہے وہ دن شاہ بدن صاحب پھیل آپ رہا ہے. بجا اور فرما رہے ہیں، جو انتشار ہے وہ زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، زندگی کا حصہ گزارا ہوتا ہے، تو ہمیں آغا ندیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، تو آغا صاحب سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے. چودھری شوکت صاحب جو بزنس کمیونٹی سے ان کا گہرا تعلق ہے اور اس پر وہ اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں، سیاست سے بھی وہ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی ہے، ساتھ ساتھ ان سے بھی بات کریں گے. آغا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بڑی قربانیاں دی، سیاست کو آپ نے دیکھا، آپ نے فوج کو دیکھا، یہاں کے حالات کو دیکھا، یورپ کو دیکھا، دنیا کو دیکھا. ہم لوگ مطالبات بہت کرتے ہیں، جو پریکٹیکلی جمہوری ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہم خود نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ غلامی کی طرف جاتے ہیں. جی آغا صاحب. لگتا ہے آغا صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی. چلو شوکت صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آغا ہلو صاحب بھی بول پڑے ہیں. آغا صاحب جی آواز جی آ جی رہی ہے؟ میرا سوال آپ کو سمجھ آ جی گیا ہے؟ اب ایکچولی چونکہ جب بات کی کچھ وقت میں فون میں پرابلم تھی، تو ابھی آپ فرمائیے. آغا صاحب آپ نے سیاست میں بڑی قربانیاں دیں اور دنیا کو بھی آپ نے دیکھا اور اپنی جاب کو بھی دیکھا، نوکری کو بھی دیکھا، یہاں کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا. تو آغا صاحب جی یہاں دیکھا کہ جتنے بھی غیر ملکی سیاستدان ہیں مطالبات تو بہت کرتے ہیں لیکن کام وہ کرتے ہیں جو غلامی والے ہیں. بہرحال جی، وہ ایک محاورہ ہے نا، جو چیز انسان کی فطرت میں شامل ہو جائے نا، اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں عادت تبدیل ہو جاتی ہے، نیچر نہیں چینج ہوتی. تو اب جب جنم گٹی میں چیز غلامی کی آ جائے نا، تو اس کو رفع کرنا جو نا، وہ کچھ ناممکن سا ہوتا ہے. گرچہ بندہ بڑی کوشش بھی کر لینا،
تب بھی اس میں جرمز ایسے قائم رہتے ہیں. تو لہذا جو لوگ ان چیزوں سے عادی ہو چکے ہیں وہ تو کبھی بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے. جی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جمہوری ملکوں میں، خاص کر میں ڈنمارک کی بات کروں گا، یہاں تو جی جی جمہوریت سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، جو مرضی کر لے، قانون قاعدہ جو ہے وہ جمہوریت سے ہی بنتا ہے. اگر آپ کا اتفاق ہے تو ہر چیز میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. دیکھیں راجہ صاحب، جہاں تک بات ہے نا قانون کی پاسداری، یہ یہاں کی اب ہم یہاں ڈینمارک میں آئے ہوئے ہیں، ڈینمارک کی یہاں کی جو بھی قانون ہے، جو بھی ہم چیز دیکھ رہے ہیں، بہرحال ہمیں تو ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی جتنی کہ آج کے نوجوانوں کو ہے، کیونکہ وہ یہیں پلے بڑے، یہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں کے قانونوں سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. ہم ابھی بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے کہ ہم ان کے تمام قانونوں کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں. لہذا اب یہ ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے آگے چلے، کیونکہ یہاں جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں ڈیموکریٹکلی لا کے مطابق چلتے ہیں. یہاں کوئی فیورزم کی بات میرا نہیں ذہن مانتا کہ کوئی یعنی چلتی ہو، یا جو قانون بولتا ہے، جو ڈیموکریسی کے جو رموز ہے، وہی ان چیزوں کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کوئی اکا دکا بیچ میں ایسے آ بھی جائے تو وہ اس طرح الفول نہیں سکتا جو کہ قانون کی ڈیمانڈ ہے. تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اب ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ہمیں بجائے اس کے کہ خود پرستی میں رہیں یا کسی ایسے پہلو میں رہیں کہ جہاں ہمارے لیے آنکھیں بلائنڈ ہو جائیں یا بند کر لیں، تو یہ ہمارے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو لہذا میں یہی عرض کروں گا کہ جو چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکے، ہماری یہ جو نئی جنریشن آگے آ رہی ہے، یہ ان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، اپنی کمیونٹی کی پرابلمز کو سمجھتے ہوئے، ہمارے اپنے جو تہذیب و تمدن کے جو حوالے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بالکل بجا فرمایا آغا صاحب. چودھری شوکت صاحب، آپ نے باتیں سنی، شاہ صاحب کی بھی بات سنی، آغا صاحب کی بھی بات سنی. چونکہ آپ خود نوجوان تھے جب اس ملک میں آئے اور اس کے بعد کاروبار کیا، اور آپ بزنس کمیونٹی میں اچھا خاصا اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، سیاست میں بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لیکن دیکھنے یا سننے میں یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے طریقے سے چلاکیاں کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور میرے جو ساتھ ہیں، شاہ صاحب ہیں، آغا صاحب ہیں، میں ان کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور سننے والوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ایسے جناب. جی شاہ صاحب کی تھوڑی سی میں نے بات سنی، وہ انڈیا کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آغا صاحب نے بھی جو بات کی، بات یہ ہے کہ رائے صاحب، ہم نے تو کافی عرصہ ادھر گزار دیا، ہم نے اپنے حصے کا کام جو ہے نا جس طریقے سے بھی کرتے رہے ہیں، ہم کمیونٹی جو ہے نا کرتے رہے ہیں. اور اب نوجوانوں کا، جیسے آغا صاحب نے کہا ہے کہ نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے اپنی تعلیم کے بلبوتے پہ ہماری پاکستانیوں کی عزت بڑھائیں، پاکستانیوں کے لیے فخر کا باعث بنے. جو ہماری، چلو ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں، جو ہمارے بزرگوں سے کوئی کوتاہیاں ہوئیں، بڑوں سے کوتاہیاں ہوئیں، اس طرح سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے عرصے سے میں ڈنمارک کی جیسے سیاست کی بات کر رہے ہیں، تو ڈنمارک میں کبھی بھی فیئر سیاست نہیں ہوئی، مخالفت کی سیاست ہوتی رہی ہے، گروپوں کی سیاست ہوتی رہی ہے، کبھی پاکستانی ہونے کی سیاست نہیں ہوئی. کبھی ہم نے ایز اے پاکستانی ہو کے، متحد ہو کے، ہم نے نہ الیکشن لڑے ہیں، نہ ہی سیاست کرنی ہے. اگر کوئی سیاست ہوئی ہے تو گروپوں میں ہوئی ہے، ایک گروپ بنا ہے تو اس کے مخالف دوسرا گروپ بن جاتا رہا ہے، اور ایک جو سیاست میں کھڑا ہے تو اس کے خلاف دوسرا سیاست کو کھڑا کر دیتے ہیں، بندے کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہے، یہ ہے. لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، ہمیں دوسری کمیونٹی کی طرح دیکھنا ہے. دیکھو دوسری کمیونٹی جو جب بھی ہے وہ ہم سے کتنی آگے چلے گیا. ہمارا کردار تھا کہ ہم سب سے آگے تھے، اس وقت ہمارے پروگراموں میں ہم سب کے آگے تھے، سیاست میں سب سے آگے تھے، پارلیمنٹ میں ہمارے بندے تھے،
सारा कुछ था, कम्युनों में हमारे बंदे होते थे, लेकिन अब कितने अरसे से हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। और यही है कि मुखालफत की सियासत होती है, हमें इससे हट के हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान की बका के लिए अपना फ़ख्र हमें सर बुलंद करना है। और हमें जो भी है, कुछ कोई गलत करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरे जो जो किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। चंद लोग हैं, कुछ ऐसे हो सकता है कोई इस तरह से कुछ जिनसे कुछ गलतियाँ होती रही हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी मेहनतकश हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। और डेनमार्क में तरक्की में उन्होंने बहुत अपना किरदार अदा किया है। और आज अब हमारा जो है ना, हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, बच्चे हमारे देखे कितने पढ़ लिख के हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और हर शोबे में हैं। जिस शोबे में देख ले तो पाकिस्तानी है, वो अपने बच्चे आगे हैं हमारे। तो अब इनको आगे बढ़ के हमें इनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, और हमें सबको साथ लेके जो भी बच्चा लायक है उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, और उसको आगे आना चाहिए, और उसको आने देना चाहिए आगे। उसके साथ मुखालफत की सियासत नहीं करनी चाहिए कि उसको पीछे कर दे, किसी उसके बाप के साथ उसकी मुखालफत हो, बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, ख़ानदान के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब ने मिल के अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमें अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बावकार और सरबुलंद जो है ना हमें करना चाहिए, ताकि हम भी ये दूसरी कम्युनिटी की तरह जो है ना, हम कहें कि यार माशाल्लाह हमारे भी सियासत में इतने, पार्लियामेंट में बंदे पहुंच गए हैं, कम्युनों में इतने बंदे पहुंच गए हैं। हमारे बाकी शोबों में तो हमने बहुत तरक्की की है, बच्चों ने काफ़ी माशाल्लाह अपना जो है ना अपना किरदार अदा किया है, अपने पढ़े लिखे हैं, पढ़ गए हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत आगे चले गए हैं, जो आप देखें ना। तो शहीद लेकिन साहब, ये है बात कि तो हमें आपने थोड़ा बड़ी सा अच्छी देखना की है, हाँ। पढ़े लिखे होने की, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मियाँ साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हमारी बात चौधरी शौकत साहब से हो रही थी, शाह साहब हमारे साथ हैं, आगा साहब हमारे साथ हैं, इनसे हमारी बातचीत चल रही है। तो पता नहीं कितना कुछ आपने प्रोग्राम सुना। मियाँ साहब, बात हो रही थी ईमानदारी की, नौजवानों की, सियासत की बात हो रही थी। चौधरी शौकत साहब भी, शाह साहब भी, आगा साहब भी कह रहे थे हम कितने मामलात में जो यहाँ कम्युनिटी बस्ती है, हम मतलब कि टॉप लिस्ट पर हुआ करते थे। अब भी माशाल्लाह हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ गए हैं, लेकिन जब भी हम अपनी गलतियों के पीछे छुपना चाहते हैं तो हम इंडिया का नाम ले लेते हैं। अगर इंडियन भी तो हमारे शहरी हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, अगर उनकी तरह उन्होंने तरक्की की है तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए। उसके बाद कोई दुनिया के मामलात होते हैं तो हम कहना शुरू कर दीजिए अमेरिका ने किया या इजराइल ने किया। तो मियाँ साहब, हम अपनी गलतियों के पीछे बजाय अपनी इस्लाह करने के हम दूसरों के साथ डाल देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत बहुत सलाम, जितने भी वालेकुम साथी सलाम। हैं और वालेकुम। जो भी हमारे सुनने वाले हैं जिधर भी है। और मैं असल में एक रेस्टोरेंट में बैठा था, और मैं अब यहाँ कोई नेट की प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास अपना नेट नहीं है, तो थोड़ी सी ना दुश्वारी हो रही। सॉरी, मैं एक साइड पर जा रहा हूँ। राज साहब, आपने बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अहम मसला है जिस पर हमें बहुत गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बहुत दफ़ा भूले हुए हैं। अपने दीन को उस तरह हमने प्रैक्टिकली नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। अपने पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पाकिस्तान का कल्चर जो है, सोच जो है, जिसके लिए ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया था, उसको हम बहुत दफ़ा भूल जाते हैं या कुछ चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं। तो ईमानदारी तो एक हमारे दीन का एक अहम, यानी कि मुसलमान तो एक होना ही एक सच्चा मुसलमान चाहिए। मुसलमान की तो सोच ही एक सच पर बुनियाद रखती है और अपने ईमान पर बुनियाद रखती है। तो मैं अब, क्योंकि आपकी बात पूरी पहले सुन नहीं सका, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। आस्ता आस्ता जो है चीज़ सुनने के साथ साथ फिर मैं अपना भी व्यू इसमें शामिल करूँगा। जी शुक्रिया मियाँ साहब। शाह साहब, आपने बात सुनी। शाह साहब, सियासत की बात होती है, यहाँ के जितने भी मामलात हैं, डेनमार्क में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे हमारे शहरी हैं। कोई तरक्की करता है
یا آگے نکل جاتا ہے. خامیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا بات ہے، واحد لوگ ہم لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کے پیچھے دوسری کمیونٹی کو شامل کرتے ہیں کہ وہ ترقی کر گئی ہے، وہ ترقی کر گئی ہے. غلطیاں کرتے ہیں تو ہم کبھی دوسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں، کبھی تیسرے ملک کو کہہ دیتے ہیں. ہم اپنے گربان میں شاہ صاحب کیوں نہیں جانتے؟ یہ بالکل میاں منیر صاحب کی بھی بات سنی اور چودھری شوکت کی بھی بات سنی اور آغا صاحب کی بھی بات سنی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 70s اور 80s اور 90s کو دیکھیں، جہاں میاں منیر صاحب، سوری ٹو سے کہ میں نے ولو کہا، یہ اس وقت اس نام سے بہت مشہور تھے. یہ ینگ آدمی تھے، بالکل ینگ. ہماری ڈنمارک کی پاکستانی سیاست میں سب سے ینگسٹر جو آدمی تھا وہ میاں منیر صاحب. لیکن ہر جگہ پہ پہنچنا، اپنا ورک شاپ بند کرنا، یا اپنے کام سے آنا، یا اپنے اور ٹیکسی اپنا بند کرنا نقصان اور کرنا، وہاں پہ اپنا پہنچنا، نقصان کرنا. جو بھی ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ پہنچتا تھا. ہر جگہ پہ اس کی موجودگی ہوتی تھی اور یہاں کے لوکل مسائل پہ کھل کر بات ہوتی تھی. ابھی بھی 2 سال پہلے تک ان کے ورک شاپ کے اندر، 2 سال پہلے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ فورمین تھے اپنا کوپراؤن ٹاکسا کے، تو اس کے اندر بھی ان کے کافی گیدرنگ ہوتی تھی اور بڑے کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ اور عام لوگ بھی آ کے وہاں پہ اس میں اپنی بات سامنے رکھتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے مسائل رک گئے ہیں. ہم نے یہاں پہ صرف اب یہ انہوں نے بات چھوڑ دی ہے انہوں نے کہ کیا غلطیاں کی ہیں ہماری نوجوان سیاستدان ہم نے؟ سے نہیں، انہوں نے غلطی نہیں کی، ہم لوگوں نے غلطی کی ہے کہ ہم نے اپنی ساری چیزیں جو ہیں اپنے سر کا تاج اتار کر ینگسٹر پہ رکھ دیا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں یہ زبان سمجھتے ہیں، لیکن زبان تو وہ بولتے ہیں، یہ تو ان کی مادری زبان ہے کیونکہ وہ پیدا یہاں پہ ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ آئین کو سمجھتے ہیں، وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ دوسری چیزوں کو سمجھتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہے. کیونکہ جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس ملک کے قانون اور آئین کو بدلنے نہیں دیا اور اس ملک میں اپنا نام پیدا کیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے ینگسٹر جو ہیں، وہ آئین کی پاسداری نہیں کرتے اور قانون کو جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی قانون جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، تو وہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر میرے بچے پڑھ لکھے ہیں تو میرے بچے آگے مجھے یہ نہیں بتاتے کہ ابو آج شام کو یہ قانون بدل گیا، آج کمیون میں یہ ہوا، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ لوگوں کو اگری کرنا چاہیے. جب تک کہ یہ ینگسٹرز جو ہیں یہ پرانے لوگوں کو، جیسے میاں منیر صاحب ہو گئے، چودھری شوکت ہو گیا، اپنا آغا صاحب ہو گئے، دوسرے، جب ان کی سوسائٹی میں نہیں بیٹھیں گے، ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہمارے اندر وائلنس کیسے پیدا ہوا، ہمارے اندر یہ جو میں آ گئی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے، اس ملک کے قانون کے ساتھ کیسے چلنا ہے. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ میڈیسن ڈاکٹروں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں بہت زیادہ بیماری ہیں، لیکن وہ میڈیسن تو لکھوا لیتے ہیں، لیکن وہ جا کے اپوتھک سے وہ دوائیاں نہیں خریدتے، تو وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں باقاعدہ کمیون کے اندر. یہ چیزیں کس نے اس طرح کی انفارمیشن کس نے دینی ہے؟ ساری میں تو نہیں دے سکتا. بالکل سارا شاہ دن صاحب میں آپ تو جا ہاں مجھ سے فرما رہے کوئی ہیں. آغا سوال صاحب کرے. آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا. نوجوان اگر خود انیشیٹو نہیں لیتے تو اس بند بوتل میں اچار کا کیا کریں ہم؟ مجھ سے سوال کیا رہا صاحب. آغا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. آغا صاحب ذکر ہو رہا ہے نوجوانوں کا. اگر نوجوان خود انیشیٹو نہیں لیتے تو ان نوجوانوں کا کیا کیا جائے سیاست میں؟ وہ تو حساب ہوتا ہے بند بوتل اچار والا، جب ضرورت ہوئی تھوڑا سا اچار نکال لیا. دیکھیں جی، اگر تو نوجوان یا چیزیں جانتے ہوئے بھی کوتاہی کرتے ہیں یا ہم لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں کرتے، تو پھر بہتر یہ ایسے ہے کہ ایسے نوجوان پھر جن کاموں میں لگے انہیں میں رہے تو کمیونٹی کی طرف نہ آئے، پھر یہ سیاست کی طرف نہ آئے، پھر یہ دعوے نہ کریں کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. دیکھیں یہ ہم کمیونٹی کی طرف سے اپنے نوجوانوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بیٹا ہماری یہ پرابلمز ہیں، ان کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. جیسا کہ ابھی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، حقیقت یہی ہے کہ جب ہم جیسے لوگ آئے تو ہم نے ان کی سوسائٹی میں اپنے آپ کو داخل نہیں کیا. ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ان کی کیا سوچ ہے، کیا اپروچ ہے. ہم یہاں پہ آئے، لیبر کرتے رہے، اپنے کاموں میں لگے رہے.
لیکن جو ہی یعنی کہ ہماری اولادیں بڑی ہوئی، ہم نے اولادوں کو یہ کہا کہ بیٹا ہماری یہ پرابلم ہے، یہ تو وہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے وہ پالیٹکس میں بھی آ گئے. اور اگر جو پالیٹکس میں آئے ہیں تو اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو ہر طرح اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے، لیکن جہاں کوئی کام غلط کریں گے، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اس کے لیے رہنمائی اس کی بالکل قبول نہیں کریں گے. لیکن مسائل یہ ہے کہ ہماری اپنی تہذیب کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ ان پر نمایاں کی جائے، اور ان کی جو چیزیں یہ جینشوں کی وہ ہمیں بھی بتائی جائے. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ میاں منیر صاحب تو ماشاءاللہ بچپن سے یہ ہیں، اور یعنی کہ شاہ صاحب کا بھی ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے، یہ پورے دنیا میں گھومے پھرے ہیں. انگلینڈ کا قانونوں کو میرا خیال ہے جتنے قانون شاہ صاحب جانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی جانتا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ شاہ صاحب میاں صاحب رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بیٹا یہاں پہ یہ پرابلم ہے. اگر فرض کیجئے کسی جگہ پہ کوئی چیز ہمارے نوجوان اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے جو میاں صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، آپ ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے یہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح اپنی نوجوانوں کو ساتھ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. اب جیسے کہ مجیب صاحب ہے، مجیب صاحب بھی یعنی کہ بڑی ان کی نالج رکھتے ہیں، وہ بھی ابھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بیچ میں آئے میدان میں، لیکن وہ بھی قابل تحسین ہے، وہ ان کے بھی کافی علم رکھتے ہیں، ان کی بھی عوام میں کافی یعنی کہ ان میل ملاقات ہے. تو پھر بات یہ ہے شاہ صاحب آپ بتاتے آپ نے رہتے ہیں. بجا فرمایا آغا صاحب، آپ نے میں بڑی بات کر دی ہے. میں میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں چونکہ میاں صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. جی میاں صاحب آپ نے اب باتیں سنی، آپ کی طرف آئے کہ جی جی بالکل آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں میرے بزرگوں ساتھیوں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی اس پر یہاں ریڈیو پر بھی اپنی محفلوں میں بھی، اور جب بھی ہم اس بارے میں کوئی مساجد میں الیکشنوں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں، یہ 2-3 چیزیں جو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ جس میں شاید ہم نے غلطیاں بھی کی ہیں اور طریقہ کار بھی غلط اپنایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ آئے تھے وہ جاب کے پیچھے تھے. اس کے بعد ہم نے ایک فاسٹ کہتے ہیں اپنی اکنامی کو انکریز کرنے کے لیے کیوسکیں، ٹیکسیاں، یہ وہ. اب ہمارے پچھلے 15-20 سال سے ہمارے جو ینگسٹر بچے بچی ہیں وہ ماشاءاللہ تعلیم میں کافی اور جو ہونا چاہیے تھا شروع سے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں ضرورتیں پورے کرنی تھی اس میں الحمدللہ بچوں نے، وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے یعنی کہ کلچر اور الحمدللہ تو وہ ساری چیزیں اپناتے ہیں. لیکن ہمارے جو بڑوں کی سیاست کہہ رہے ہیں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کے اور ہمارے درمیان ایک گیپ، یہ میں بہت محسوس کرتا ہوں. اور آغا صاحب کا ماشاءاللہ ہمارا بچہ ہے، ہم سب کو بچہ ہے، بہت ہونہار ہے، بڑی اپنی ایک اچھی سوچ کا مالک ہے. انہوں نے بہت اچھی اس کی تربیت کی ہے، سیاسی تربیت بھی کی. اور بھی ہیں، اسکندر ہے، بہت سے بچے ابھی ہم نے دیکھا، ذیشان ہے، بہت سارے. جب ہم ان کو سیاست میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی پاکستانی سیاست اس میں دھکیل لیتے ہیں، اپنا برادری سسٹم لے آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو الیکشن اس میں بھی یہی ہوا کہ ہم نے بہت وہ کر پائے جس میں ہونی چاہیے تھی. یہ ڈینمارک پولیٹیشین، اس میں ہم نے کیا ہوا، ہمیں بہت نقصان ہوا. تو یہ میں بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں ان کے ساتھ جب بات ہوں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں، چاہے وہ مسجد کی کمیٹی ہو، کمیون کے اندر ہو، ہماری یعنی کہ اوور آل باقی چیزیں سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑا گیپ ہے ہمارے اور ان کے درمیان. اور یہ اللہ کرے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اب کافی وقت اس میں گزر گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ کم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے. اس معاشرے کے اندر ہم تبھی اپنا ایک بہتر میسج، اپنا حق حقوق، اپنا نظام جو آگے لے کر جا سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح، خصوصاً طور پر ہمارے یہ بچے بچیاں جو ہیں ان چیزوں میں انٹر ہوں، سمجھیں اپنے مذہب کو. ہم نے کسی نے بھی ہمیشہ تو نہیں رہنا. یہ شاہ صاحب
کی عمر 65 سال کی ہے، اس طرح ہم بڑے لوگوں میں آہستہ آہستہ ہم نے ان چیزوں سے یعنی کہ چھوڑ میاں جانا ہے۔ صاحب یہ آپ لوگوں کی غلطیاں ہیں نا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں لڑے، شاہ صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے، آغا صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے، مجیب صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے، چودھری شوکت صاحب الیکشن کیوں نہیں لڑے؟ دیکھیں جی، بات ایسا آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں خود اس کے کبھی کبھی یہ ضرور سوچا، دوستوں نے بھی بیٹھ کر کہا کہ جی آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا، 20-25 سال پہلے کر سکتے تھے، لیکن جنہوں نے کیا آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ندیم فروغ تھے، کمال قریشی تھے، سکندر تھے، یعنی کہ یہ انہوں نے آہستہ آہستہ کسی نے بھی کچھ بہتری کی طرف یا فردن آگے نہیں اپنے آپ کو لے کر گئے، بلکہ یہ پیچھے گئے، کوئی نکل گیا، کوئی کسی یعنی کہ ممبر نہ رہا، کوئی بن ہی نہ سکا۔ تو میں یعنی کہ بائی نیم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں سمجھتا ہوں میرے موجود سب کی ہم کی یہ غلطی ہے کہ ہم نے سسٹم کو نہ سمجھ کر اور اس طرح نہ آرگنائز کر سکے، اپنی جو برادری، اپنا گاؤں، اپنا کیا کہتے ہیں یعنی کہ اپنی جو سوچ ہے اس میں پرسنلی ہم نے فائدہ لینے کی جو کوشش یا سوچ رکھی تھی، اس کے بدولت ہمیں بہت نقصان ہوا۔ لیکن الیکشن تو ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں، کمیون کے ہوں یا دوسرے ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں الیکشنوں سے پہلے اپنا ایک سسٹم، ایک نظام ہے یہاں کا، جس میں ہم نے ایک ساتھ انٹر ہونا ہے اور آپ نے کرنا ہے، اور پھر اس میں اپنے آپ کو یعنی کہ ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں پیش کر کے اس میں اپنا حصہ کہہ لیں اب ڈال کر اپنا کلچر، اپنے کوئی ڈینش نہیں کہتا، ٹھیک ہے آج کل حالات جو ہیں کافی، میں بھی دیکھ رہا ہوں بڑی تنگ نظری سے ہمارے دین کو دیکھا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، فارنرز کی بڑی بات آج کل یہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے اس کو اسلام کو بہت انہوں نے نیگیٹو کچھ پارٹیز نے بڑا وہ پیش کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں راج صاحب ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ظہیر ہمارے ہیں، یہ ہمارا چھوٹا جو ہے آغا صاحب کا بیٹا، یہ ہمارا بچہ ہے، اور بہت سارے ان کے ذی شان ہیں۔ ابھی اگر ہم نمبرز دیکھیں اس کوپن ہیگن کے اندر جدھر ہماری کمیونٹی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹر کی تعداد کافی بڑی ہے۔ اب ان کو جو سپورٹ چاہیے یعنی کہ ووٹ کی جو ضرورت ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائیڈ ہو کر اور غلط سوچ اور نظر کو جو ہے اپنا کر ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا، جو سارا کچھ ہمارے سامنے آیا۔ تو چھوڑیں کہ میں نے الیکشن نہیں لڑا، کسی اور نے، اب ہمارے یہ بچے ہیں، اب انہوں نے یعنی کہ ہمارا فیوچر جو ہے ان بالکل کے میاں ہاتھوں۔ صاحب آپ نے بجا فرمایا، جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا، بچے یہ فیوچر انہیں آنا چاہیے۔ چودھری شوکت صاحب آپ کے حالات جو ہیں ماشاءاللہ ہر طریقے سے اچھے ہیں، بزنس کمیونٹی بھی آپ کی اپنے ساتھ ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں۔ اسی طرح مجیب الرحمان صاحب کے بیٹے جو ہے وہ پڑھا لکھا بچہ ہے، وہ جو ہے بیوروکریٹ بن چکا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ مجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ شوکت صاحب آپ کے اس پاس جانے سے پہلے میں مجیب صاحب کو ہم سب مل ویلکم کرتے ہیں۔ مجیب صاحب آپ کیا فرمائیں جتنا کچھ آپ نے سنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام میرے جتنے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام سننے والوں کو اور آپ کو السلام علیکم۔ میں نے جناب ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کی باتیں سنی ہیں، بڑی خوشی ہوئی، اور سب نے پروموٹ یہ کیا ہے کہ ہم ینگسٹر کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ تو ینگسٹر کو تو ہم دیکھیں، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی جو الیکشن ہوا کمون میں، ہم تمام لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ینگسٹر کو آگے لے کے جائیں اور ان کو پروموٹ کریں، اور وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور جہاں پہ جو سیاست ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ آپ اس وقت 10-12 ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آلموسٹ جو کمونز کے اندر، ریجنز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم جو ہے ان کو لے کے آگے جائیں، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہے نا آپ کو یہ نتیجہ آج کے 3 سال کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارے ینگسٹر آئیں اور ینگسٹر آ کے اس کی باغ ڈور سنبھالیں۔ دیکھیں ہم جو سینئر لوگ ہیں، ہم نے بڑے اس ملک کے لیے کام کیا، جیسے میاں منیر صاحب نے کہا، شاہ صاحب نے کہا، شوکت صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے یہاں پہ اپنا کردار ادا کیا، ہم نے اس کمیونٹی میں ہم نے حصہ ڈالا ہے۔ لیکن اب کیونکہ ینگسٹر ہمارے ماشاءاللہ سارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے
کہ ہم نے یہ چیز نہیں رکھنی. دیکھیں جی ہم نے جو کہہ دیا وہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ اس کے آپ نے رزلٹ لینا ہے, ہم نے جو کہا ہے وہ آپ نے بات ماننی نہیں. وہ ماشاءاللہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, وہ ماشاءاللہ زبان کلچر ڈینمارک کا بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ ایسے طریقے سے وہ چلائیں کہ اسپیشلی اپنے نوجوان جو مطلب کو سمجھتے ہیں. نہیں وہی وہ ینگسٹر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سینئر ہیں وہ صرف ہمیں استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل کھلی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کو ذرا کھلی سی راستہ دیں, کھلا ان کو فضا دیں, اور ان کے ساتھ پوری سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ نے ہم سے کو مشورہ لینا ہے تو ہم آپ کو پورا مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس بہتر کوئی مجیب صاحب تجاویز ہے. اگر ینگسٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ینگسٹر ان کے پاس ووٹ مانگنے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہمارا ایک سسٹم ہے, دیکھ رہا ہے صاحب, ایک کلچر ہے کہ ہم نے بڑوں کی بات ماننی پھر ہوتی ہے. ایک آپ چیز دیکھیں رکھنی ہے نا, اگر ترقی کرنی ہے تو جینون چیز رکھنی ہے. نہیں وہ اس کے لیے دیکھیں نا, یہ اس کے لیے جو چیزیں ہیں ہر وقت جب الیکشن ہوتا ہے بہتر سے بہتر چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا اس میں بہتر چیزیں یہ سمجھ آئی, ہمارے زیادہ سے زیادہ ینگسٹر جو ہیں وہ کمونس کے اندر آئے, انہوں نے بڑوں کی بات بھی سنی, بڑوں کی سپورٹ بھی لی, بڑوں کی حمایت بھی لی, لیکن انہوں نے اپنا بھی کام کیا, اپنی بھی کوششیں کی, اپنی کوششوں کے ساتھ وہ آگے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے اور فری ان ہینڈ کو دینا چاہیے. یہ چودھری شوکت صاحب بالکل آپ کیا کہیں گے؟ آپ ماشاءاللہ خود سیاست کو سمجھتے ہیں, تو آپ کو ایک سیاستدان ہونے کے ناطے آپ نے بچوں کو سیاست کی طرف نہیں لگایا. رائے صاحب ماشاءاللہ صاحب بھائیوں نے بڑی اچھی جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں, شروع ہے گفتگو, اور یہی بات ہے میاں صاحب نے جیسے فرمایا کہ چلو ہم نہیں آئے یا کوئی بھی نہیں آیا, جو بھی آیا ہے لیکن اس کو سیاست کے حوالے سے اپنی سیاست کو آگے رکھ کے جو ہے نا سارے کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کو استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں یہ ڈینش جو لوگ ہیں ان کا کوئی نہیں ہوتا سپورٹ کرنے والا, وہ خود ہی کمپینیں اپنی کرتے ہیں, اپنے کامیاب بھی ہوتے ہیں. ہم تو جو ہے نا ہم بزرگ جو ہیں, ہم تو جو بھی بچہ آتا ہے اس کے ساتھ اپنے پوری جان و مال لگا دیتے ہیں, چلو جی اس کی سپورٹ کرنی ہے, اس کو آگے لانا ہے. شاہ صاحب کتنا دیکھیں نا, شاہ صاحب نے جو بات کی ہے ریڈیو پہ, ہر بات جو بھی نیا قانون آتا ہے, جو بھی نیا مسئلہ آتا ہے, شاہ صاحب سب کمیونٹی کے آگے رکھتے ہیں, بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلے بن گئے ہیں, یہ مسئلہ آ گیا ہے, یہ قانون نیا بن گیا ہے. کون اتنا ٹائم دیتا ہے؟ ینگ بندے دیکھے, میں نے نہیں دیکھا کہ ینگ بندہ کوئی ریڈیو پہ آ کے جو سیاست میں بھی ہے وہ آ کے اپنا کمیونٹی کے لیے وہ جو ہے نا ان کو انفارمیشن دیتا ہے. کوئی بندہ نہیں آتا, کوئی ینگ جو ہم نے جو کامیاب کروا کے بھیجے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا ریڈیو پہ. ریڈیو پہ وہی ہم بوڑھے آتے ہیں جو شاہ صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا انفارمیشن دیتے ہیں. میاں منیر صاحب ہے, ہمیشہ سے جو بھی بات ہوتی ہے, جو نئے آتے ہیں اپنی جگہ بھی دیتے ہیں, جو بھی قیدری کرنی ہو اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں بھی کرتا رہا, مجیب صاحب بھی ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہم بوڑھے لوگ ہی کر رہے ہیں, لیکن بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آگے لے کے آئیں. ہم بچوں کو, اب بچوں کا ٹائم ہے, بچوں کو آگے لے کے, لیکن بچے وہ آئیں کو جو جن کا خود بھی دل کرے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, نہ کہ ہم پش کریں اس کو یار آپ کرنی ہے, آپ آگے آئیں, آپ نے کرنا ہے. بچوں کو, ان بچوں کو حوصلہ افزائی کریں جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کریں گے, سیاست میں کردار ادا کریں گے, دوسری طرح ڈینشو کی طرح جو سیاست میں ہے اپنی کمپینیں کریں. اب سب کو ہم ان کا ساتھ دیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جب ہم جیسے آپ کہتے ہیں جی بچے وہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ان بچوں کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے جو نہیں کرتے. جو وہ بچے آئیں آگے جو کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے. جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا, میاں منیر صاحب نے بھی کہا, ہمیشہ جو ہے نا مجیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم ان کے تو بازو ہیں. ہمیں تو کچھ مفت میں استعمال کرتے ہیں نا, ہم نے کچھ لینا نہیں ہے ان سے, ہم نے دینا ہی ہے ان کو سپورٹ کے حوالے سے, یا جو ہے نا کوئی بھی جس طریقے سے بھی کہہ لے, تو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہے. اور اس لیے کرتے ہیں ہمارا پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام بڑھے, پاکستانی کمیونٹی بھی ایک اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنی کمیونٹی کے لیے خدمت پیش اپنی کر سکے کمیونٹی کے جو لیے لوگ خدمت سیاست کر میں آتے سکے. ہیں. شاہ صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی, نوجوانوں کا بھی ذکر ہوا, نوجوان کام بھی کرتے ہیں, نوجوان آگے بھی آتے ہیں, لیکن ہر وقت جو اس ڈنمارک کے قانون کہتے ہیں ہم اپنے کردار کو بھی نہیں دیکھتے. آپ خود فرماتے رہتے ہیں کہ جتنے قانون بنے سب غیر ملکیوں کی غلطیوں کی وجہ سے سختی ہیں. جی شاہ صاحب. بالکل
चौधरी शौकत ने भी, मियां मुनीर साहब ने भी, और मेरे भाई मुजीब कुरैशी जो अब यंग हैं और इन्होंने सियासत बकायदा अख्तियार कर ली है, पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं आगा इनको साहब कल भी बूढ़े नहीं मुबारकबाद हुए दूंगा। इतने। नहीं यंग है जो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। और आगा साहब को भी लेके बात ये है कि हम यंगस्टर्स के खिलाफ नहीं, यंगस्टर्स के बारे में मैंने ये कहा कि वो अहले ज़बान है। मैंने मियां मुनीर की बात क्या की थी, मैं ख्वाह मियां मुनीर के 1000 दफा भी मुखालफ हूँ, लेकिन मैंने एक बात की थी कि ये यंग आया था पाकिस्तान से यहाँ पे, और यहाँ पे इसने बड़ों में बैठ के हर वो जो हमारे लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कम्युनों में और सियासत में जो आगे पीछे होते हैं, उनकी बातें, उनकी प्रॉब्लम सुनी और वो आगे आया। अब चौधरी शौकत ने जो बात की है, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ कि यंगस्टर हमें बुला ही नहीं रहे, यंगस्टर हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे, हम उनको क्या बताएं। हर कम्यून का दूसरी कम्यून से डिफरेंट बैंडिंग है, वो एक सब जो यंगस्टर साइज शायद बैंड हमारे है। करतूतों की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं। जी वही, लेकिन हमारे करतूत क्यों खराब होते हैं क्योंकि हम कानून को आगे फैला ही नहीं रहे, हम लोगों को बता ही नहीं रहे कि यहाँ पे तुम क्या करोगे। अब आप ये देख लें कि मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि ये जो मैंगो फेस्टिवल्स लग रहे हैं, इनके बारे में कैसे शिकायत एल्बर्टोन कम्यून में गई, कैसे यहाँ पे पार्किंग जो है वो फुटपाथ पे की गई, सड़कों के दरमियान में की गई, वहां पे बसें गुजरने जो ओपनली बसें हैं वो गुजरने में उनको प्रॉब्लम आई, यहाँ पे क्या, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना गंद डाला गया। ये ऐसी चीजें जो हैं, ये सबसे पहले जो कम्यून के अंदर या जो यंग सियासतदान है सब वहाँ यहाँ उनके तो वहाँ साथ, तो यंग सियासतदान भी हैं, यहाँ वहाँ तो यंग डिप्टी मेयर भी हैं, सारी चीज़ें यंगों के पास हैं। लेकिन वो ओहदे के लिए है ना, वो आगे मियां मुनीर से या चौधरी शौकत से या मुजीब कुरैशी या आपसे यहाँ पे रेडियो पे बात तो नहीं कर रहे, वो बता तो नहीं रहे कि नहीं जी ये चीज गलत है, हम लोगों के लिए ये अवेयरनेस दे रहे हैं, हमारी कम्यून में कौन सा मसाइल इफेक्ट हुए हैं, क्या वो बता रहे हैं? क्या वो बता रहे हैं कि हमारी कम्यून ने जो बिल वैसा है, ये नमाज पढ़ने वाले कमरे की जो शाह साहब कवानीन है उसके अवेयरनेस ऊपर तो क्या बहस शाह की? साहब अवेयरनेस तो हम दे रहे हैं ना, हमने फेसबुक पे दे रहे हैं जी, मुझे इतने पैसे मिलते हैं, इतने डॉलर मिलते हैं, मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ जी, मुझे नहीं इतने राजा जो है साहब, नहीं राजा साहब, जी। मैं अग्री नहीं करूंगा। मियां मुनीर का, मेरा और हम सब का ये हक है कि हम अपने पोतरी और पोतरों के साथ इस गर्म मौसम में बाहर जाएं, उनसे बात करें। हमारा कोई हक नहीं है कि अब हम इनको गाइड करें, इनका काम था ये आते हमारी जगह और यहाँ पे ये सारे यंगस्टर होते, वो ये बताते कि भाई ये चीजें हैं और हमारी कम्यून में ये हो रहा है, उस जी कम्यून मियाँ में साहब ये आपकी बात हो तरफ रही है। बातें जा रही हैं। जी राज साहब जी, पहली बात तो ये है, जो सच्ची बात है, आपने और आपके इस अदारे ने इस तरह शाह साहब जितना दिया है, जितनी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश भी की और किया भी, शाह साहब ने बहुत वक्त दिया आपको। जब भी ये बीमार हो, मौसम जिस तरह का हो, दिन जो भी हो, आपने जब भी इन्हें कॉल की, मैं क्योंकि हम सुनते रहते हैं, हमारी आवाज़ है आपकी आवाज़, और आपने हर मसले मसाइल पर जो है उसको हमेशा उजागर किया है, कोशिश की। बाकी चीज़ों को समझना, वो ना समझना, उस पर किस तरह वो करना, वो हमारी यानी कि अपनी अपनी सोच है। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं अभी लेट्स है कि साथ ये आज भी गालबन को ट्रांसट्रोप में नहीं, बेलरो में एक आज भी ये मैंगो फेस्टिवल हो रहा है। इनमें से कोई एक भी जो किसी यंगस्टर टीम ने नहीं ऑर्गेनाइज किया, ये सभी हमारे बुजुर्गों ने आगे बढ़कर, और उससे कुछ नुकसान जो शाह साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह चीजें मैं भी पढ़ चुका हूँ 2-3 जगह। ठीक है, ये कुछ चीजें जब जिसे कहते हैं डिफरेंट हो, हमारा कल्चर डिफरेंट है, लेकिन कम से कम इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हम अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, वो हम ना भूलें। वायलेशन जो करनी हर मुल्क के अंदर, वो उसका हमेशा नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें वो हैं जो हम बार बार उजागर करते हैं। रिजल्ट हमें नहीं मिले, लेकिन इंशाल्लाह मिलेंगे। आज हम मियाँ 6 साहब बंद चलते बात कर चलते रहे हैं। टाइम इजाज़त नहीं दे रहा। मियाँ साहब ये जो आजकल जो सोशल मीडिया पर लोग अपने जो है वो व्यूज़ लेने के लिए, सब्सक्राइब लेने के लिए जो है वो बातें फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान जाएंगे, एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, ये होगा, दिस होगा, दैट होगा। हालांकि जिसके पास वैलिड जो कार्ड है उसको कोई नहीं रोकेगा, वैलिड पासपोर्ट है उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये आपके पास क्या नॉलेज है?
دیکھیں میرے خیال میں یہاں بھی کھلائی جا رہی ہیں. اب میں بھی ادھر سے یہ ریسٹورینٹ کے اندر مجھے وہ دیکھ رہے ہیں. میں ایک جگہ برنچ پر تھا تو نیٹ کی مجھے پرابلم آئی ہے. دیکھیں راج صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں جو صحیح نہیں ہوتی، اور میں نے نہیں سنا، اور نہ ہی ان دنوں میں نے یعنی کہ کسی کو اس طرح مطلب کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہوا. جس کے پاس ہمارے پاس جو ہمارا یعنی کہ ویزا ہو وہ لیگل ہو، ہمارے پاس نائکوب ہو، وہ اس سے ہم سفر کر سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں. آنے کے لیے ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹ، پاسپورٹ کی شکل، ویزے کی شکل مکمل ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ انفارچونیٹ کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی ہوئی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان پر بہتری لانے کے لیے اگر کچھ چیزوں کو کیا کہتے ہیں اس طرح پائپ لائن میں دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس میں تو غلط ہوتا ہے. لیکن اوور آل کسی چیز کا وہ پریشانی ہے نہ میاں ہی صاحب، میں نے سنا. چلتے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو آپ کس طرح لیتے ہیں، چونکہ پچھلی دفعہ آپ شامل نہیں ہو سکے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو پھر میرے لیے اب لمبی ہو جائے گی اور تھوڑا مسئلہ بنے گا، لیکن میں بڑا شارٹ کہوں گا. مولانا فضل الرحمان، اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنہوں نے دین کی خدمت کی جنت فردوس میں جگہ دے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس دین کو، اس پاکستان کی سیاست کو اور اپنے ذاتی مفاد میں اور اسے ہمیشہ یعنی کہ اس طرح اپنایا ہے کہ جہاں یہ اپنے آپ کو یعنی کہ جتنا بھی فائدہ اٹھا سکیں. بڑا شارٹ کٹ میں اگر کہوں تو اب بھی مولانا نے جو باتیں کی ہیں مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا ہے. میری فوج کے بارے میں جو بھی کچھ کہے گا، جو بھی کچھ غلط کہے گا، جو بھی کوئی اپنی کہانی اپنی زبانی اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہے گا تو میں تو اسے کنڈیم کروں گا. مولانا اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں. یہ مولانا پہلے دفعہ نہیں اس طرح مولانا نے کہا. پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے، نواز شریف کے دور میں یہ اسی طرح کرتے رہے، اور اب پھر سے انہوں نے یہ جتنی بھی اب اس وقت جو ان کی سیاسی ویلیوز ہیں، سینٹ میں ہیں، یہ قومی اسمبلی میں ہے، کہاں سے انہیں یہ ملا ہے؟ یہ اسی طرح ہمیشہ کرتے ہیں، بیان بازی دیتے ہیں، بول اچھا لیتے ہیں، دین کو درمیان گھسیٹتے ہیں. میں ٹوٹلی طور پر جو انہوں نے بیان دیا ہے، میرے پاکستان، میری ماں دھرتی پاکستان کے جو بچے اس وقت شہید ہو رہے ہیں اور ان میں ان لوگوں کی بہت ساری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. ان کو یہ بلیک میل کرنے والی سیاست جو ہے جب تک یہ لوگ کریں گے تو دشمن کو فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان بول کر یہ دشمن کو فائدہ دلوا رہے ہیں. اور حالات جو ہمارے ارد گرد ہیں اس ریجن میں ہے، مڈل ایسٹ کی، جو وہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمجھتے ہیں. میاں صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کو روکنے کا. آج ساری دنیا میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے. آج ساری دنیا میں کشمیر کا پاکستان کی شاہراہ کے نعرہ لگ رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال پلیز. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کشمیر الحمدللہ میں تو بڑا خوش ہوں کہ اس وقت کیونکہ کشمیر میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ کل جو ادھر جلسے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جلسہ تھا، تو اس میں سب سے بڑا نعرہ جو بار بار یہی تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو شاہ صاحب میری تو یہ سوچ ہے، میں بالکل جانتا ہوں. اب انشاءاللہ 5 اگست کو ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اسی طرح 15 اگست کو بھی ہوگا. پاکستان سوسائٹی 15 اگست کو مظاہرہ کرے گی انڈین ایمبیسی کے بعد، اور تاریخ کشمیر جو ہے وہ انشاءاللہ 5 اگست کو یہ شاہ صاحب یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، ہم کرتے رہیں گے. کشمیر ہمارا پاکستان کی شاہراہ ہے، اس کے لیے کشمیری بہن بھائی جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا، وہ ہمارے بچے، وہ ہمارے بہن بھائی ہم لیے سارا کریں. یہ جو ہمارا کشمیر آزاد کشمیر، اس میں جو ہمارے یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں، لیکن جو کچھ بھی ریسنٹلی دکھایا جا رہا ہے میاں صاحب، وہ نعرے کی حد چینل تک شرک تو نہیں ہونا چاہیے نا. انشاءاللہ وہ سارے اللہ تعالیٰ اور راستے. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا رابطہ کٹ رہا ہے ڈیفینیٹ آپ ہوٹل میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم اللہ شیئر تعالیٰ کیا. آپ سب کو رکھے انشاءاللہ، انشاءاللہ اور پھر باقی چیزیں بھی جو اللہ تعالیٰ
پیار دے پاکستان پائندہ باد، پائندہ پاک فوج زندہ زندہ باد۔ باد۔ بہت شکریہ زندہ میاں باد۔ صاحب۔ مجیب صاحب، آپ نے میاں صاحب کی بات سنی، کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، آپ کی پارٹیاں بھی جلسے جلوس کر رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی جو کشمیر کی سیٹیں ہیں، ہر شہر میں جو ہے بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک لہر چل رہی ہے کہ پاکستان میں روک لیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ایسی چیزوں کے اوپر لوگوں کو کان نہیں دھرنے چاہیے، لیکن ایک اصولی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پی او سی یا آپ کا جو ویزا کارڈ ہے، آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں، تو آپ کو تو کوئی نہیں روکے گا نا، آپ نے اپنی چیزیں مکمل رکھنی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ 4 مہینے پہلے کہا تھا نادرا والا بندہ آ رہا ہے، وہ پیدل چل کے آ رہا ہے، اس کو راستے میں ٹریفک میں پرابلم ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، گاڑی رک جاتی ہے، گاڑی چل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان ایمبیسی ڈنمارک جو ہے اس سلسلے میں زیرو کام کر رہی ہے۔ ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہ نادرا والا، اور اگر یہ نادرا والا مسئلہ ہمارا پاکستان ایمبیسی میں اگر حل ہو جائے، جس کی ہم سب کوشش کرتے ہیں، آپ بھی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں لارا لپا لگا کے ہمیں روکا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ جو مسائل بنتے ہیں کہ کسی کا اگر ویزا کارڈ جو ہے وہ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہاں سے جب آپ آن لائن جاتے ہیں تو بے شمار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ نہیں اندر جاتی، اور وہاں سے جواب آتے رہتے ہیں جی آپ کے پیپر مکمل نہیں ہیں۔ یہاں پہ اگر ایمبیسی کے اندر مجھے یہ پتا ہے ناروے والوں کے پاس کیا ایسا گل ہے کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لیے ہیں، ان کے پاس نادرا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے، ہم میں کمزوری ہے کہ ہم یہ آج تک یہ کام نہیں کر سکے کہ ہم کم سے کم نادرا کی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی ہم آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی کام کریں، ہمیں ہر چیز پہ ہم نظر رکھنی چاہیے، اور ہر چیز پہ اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں پہ بھی ہم ایک دوسرے کو بہتر کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ کرنا تو چاہیے رائے اور صاحب یہ اتفاق میں رہنا چاہیے۔ آپ نے بڑی اچھی اتفاق بات میں کی، رہنا ہم چاہیے۔ جائیں گے اپنا چودھری شوکت صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، جو بھائی مجیب جو ہے نا، میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، اور دوسری بات جو پاکستان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے ان کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا۔ نائک اوپے جو ہے پہلے جاتے تھے رسید لے کے وہ انٹر ہو جاتے تھے، اب رسید نہیں ہے، صرف چینجنگ یہی آئی ہے کہ جن کے پاس کارڈ ویلڈ ہوگا وہ جا سکتے ہیں، جن کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ جا سکتے ہیں، جن کے ساتھ ڈینش پاسپورٹ کے ساتھ لیگل کارڈ ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو کوئی کسی کو روکا نہیں ہے۔ یہ غلط انفارمیشن ہوتی رہتی ہے، غلط بیانات آتے رہتے ہیں فیس بکوں پہ، ٹک ٹاک پہ، یہ نہیں ہے بات۔ بالکل پاکستان میں کوئی انٹری منع نہیں ہے، سب جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھائی مجیب نے جو بات کی ہے کہ نادرا کے حوالے سے پاکستان ایمبیسی کو نادرا کے لیے یہ بالکل کمیونٹی کے جو پرابلم ہے اس کو حل کرنا چاہیے، ہمیں کمیونٹی کو مل کے یہ حل کروانا چاہیے اور اس پہ ورک کرنا چاہیے۔ اور بالکل اگر ناروے میں ہو سکتا ہے تو ڈنمارک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت پرابلم ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کر لے، ایسے نہیں، فلان جگہ سے جا کے کروا لے، فلان جگہ سے جا کے کروا لے۔ پاکستان ایمبیسی ہے، پاکستان کا کارڈ ہے، پاکستان کے ڈاکومنٹ ہے، تو پاکستان ایمبیسی میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ ہمیں چاہیے مل کے، ہمیں سب نے مل کے اس پہ ورک کرنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ آپ مجیب صاحب اور اپنا شوکت چودھری صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ جب ہم نے مطالبہ کیا ہوا کہ ایگزمپشن کی مہر لگنی چاہیے تو یہ سارے پرابلم حل ہو نہیں جاتے؟ راج صاحب بالکل، جو آپ نے کافی دفعہ بات بھی کی ہے، لیکن اب جو بات آ رہی ہے کارڈ کی حوالے سے ہو رہی ہے، چلو مور کی بھی بات ٹھیک تھی، ویزا لگ جاتا تھا چلے جاتے جن کو پرابلم تھی، اب لیکن کارڈ ایک پرماننٹ کافی عرصے سے جب مل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، تو بندہ یہاں آ جائے، آ کے جو ہے جو پرابلم، جیسے پاسپورٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہے، پاسپورٹ اب جائے ایمبیسی میں جاتے ہیں، جا کے پاسپورٹ اپنا جو نا کرواتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح نادرا کا کارڈ بھی ہو جائے، بندہ آ جائے تو نادرا کا کارڈ جو ہے نا، جو پرابلم تھوڑی سی ہوتی ہے اصل میں کمپیوٹر میں جا کے، وہ کمپیوٹر کی پرابلم ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتا، ہم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر میں ایسا وقت نہیں ہوتا، ایسا ٹائم نہیں ہوتا، ایکسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو جب بندہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے پراپر طریقے سے۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، کمیونٹی کے لیے پاکستان ایمبیسی کو یہ کام کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا حق بھی ہے ایک۔ میں ایک یہ منٹ ہمارا لوں گا حق راج بھی ہے، صاحب، چلتے جی مجیب صاحب۔ دیکھیں جی، ناروے میں ایسا ہے کہ جو لوگ ایم آر پی پاسپورٹ بناتے ہیں
انہیں کو ٹریننگ دے دی گئی ہے نادرا کے کارڈ کی، یعنی کہ ایک ہی بندہ وہ دونوں جو کام ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ان کو بھی چاہیے، پاکستان ایمبیسی کو بھی چاہیے، ڈنمارک جو کوپن ہیگن میں ہے ایسا بندے کے لیں کہ جو کہ دونوں کام کرے، اور دونوں کام کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو وہاں پہ کوئی لائنیں نہیں لگی ہوتی کہ پاسپورٹ ڈیلی کوئی 500 پاسپورٹ بن رہے ہیں، 500 کارڈ بن رہے ہیں، تو وہ دونوں بندہ، ایک ہی بندہ نادرا کا وہ دونوں کام کر سکتا ہے۔ اس کو مجھ میں ہمیں باقاعدہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ اس بندے کو ٹریننگ دی گئی، اور ٹریننگ دینے کے بعد اس کو سسٹم دیا گیا، اور اس میں، اور ناروے میں لوگ دیکھیں، ناروے میں 50,000 لوگ ہیں، یہاں پہ 35,000 بندے ہیں، یہاں پہ 35,000 بندے اب ناروے جائیں اگر کوئی مشکل پیدا آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ امبیسی ہر وقت نعرہ لپا لگاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امبیسی اس وقت کمیونٹی کے لیے زیرو کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے نادرا کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے بزرگ، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، کئی جگہ جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ نادرا کا بندہ، نادرا کا بندہ، کیونکہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا۔ میرے جیسے بندے سے بھی کسی وقت کمپیوٹر پہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم مل کے، اور آپ راج صاحب کیونکہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، ہمیں مل کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا اچھا جی کریں گے، اچھا جی ملاقات کریں گے، نہیں، ہم نے اس کا رزلٹ لینا ہے اور اپنی عوام کو ہم اس نے کا اس کا فائدہ پہنچانا رزلٹ لینا ہے اور عوام کو بتانا ہے۔ بڑی اچھی بات کی ہے آغا صاحب، آپ کے پاس بھی زندگی کا بڑا تجربہ ہے اور بہت سارے مراحل سے آپ گزرے، اور آخر میں کمیونٹی کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ بات یہ ہے جی، وہ سب اگر ایک مٹھی ہو کے چلیں گے نا تو کامیابی آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ بکھر کے جائیں گے تو بس آپ کٹتے جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے، ہماری یہاں کمیونٹی میں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگوں میں بہت اتفاق ہے، پیار ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ بیچ میں کوئی اگر ایک آدھ بندہ ایسا آ بھی جاتا ہے جو کس راہ میں رکاوٹ بنے تو وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن کیونکہ جیسے کہ مجیب صاحب ہے، میاں صاحب ہے، شاہ صاحب ہے، شوکت صاحب ہے، سب لوگ، آپ ہے، راجہ صاحب آپ ہے، آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، آپ نئی نسل کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں، تو لہذا ان کوئی بھی مسائل ہے نا تو وہ امبیسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھی کوئی ایک بندہ لایا جائے، یا جیسے کہ بھی مجیب صاحب نے کہا کہ ناروے میں ایک ہی بندہ دونوں کام کر رہا ہے، تو یہی چیز یہاں کوپن ہیگن میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا میری تو رائے یہی ہے کہ ٹھیک ہے، امبیسی میں لوگ آتے ہیں، اب وہ ان کا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، 2 سال 3 سال جتنا بھی پیریڈ ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اگر خوش اسلوبی سے کام کریں گے، پیار محبت سے کریں گے تو ان کا بھی احترام رہے گا اور امبیسی کا بھی معیار اونچا رہے گا۔ آغا صاحب، جی کام ہوا ہے تو اسی لیے ہمارے تعلقات ڈینش گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے اور ڈنمارک کے بڑے اچھے ہیں۔ کیٹیگری 5 پہ ہم نے بولا تھا ذیشان کو، وہ بھی کام جی کر رہا ہے۔ تو شاہ صاحب، آخر میں آپ اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں، پروگرام کو کلوز بھی کریں۔ چودھری شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مجیب صاحب ہیں، آغا صاحب ہیں، میاں صاحب چلے گئے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سب سے بڑا مسئلہ جس کا ابھی مجیب قریشی صاحب نے بات کی ہے، میں اسے اگری کرتا ہوں، لیکن جب تک ہم سارے جو اس ریڈیو پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے ہمیں سن رہے ہیں، ہم سب لوگ ایک کانفرنس نہیں کرتے، ایک جگہ اکٹھے ہو کر ان مشکلات کا حل دیکھیں، ہم نے خود نکالنا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو بلیم گیم دیں گے تو اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں یہاں ڈنمارک کی گورنمنٹ سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیٹیگری 5 سے نکالیں۔ ہمارے لیے ویزا کی کیسے پرابلم ہے، جیسے کہ یہاں کے آئین میں باقاعدہ ہے، آپ بہت سروس فارن منسٹری کو ٹیلی فون کر کے جائیں کہ میری جو انشورنس ہے وہ پاکستان میں گیلا نہیں کرتی، اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سیالکوٹ میں جا رہا ہوں، گجرات میں جا رہا ہوں، لاہور میں جا رہا ہوں، اسلام آباد، یہ علاقے وہ ہیں جس کو بہت سروس فارن منسٹری گوکھنت کرتی ہے کہ یہ وہاں یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں، تو ان علاقوں کا نام لے کے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ انشورنس والوں کو آپ انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ آپ کی بیماری کے پیسے اور ہر چیز کی بندوبست آپ کو کرتی ہے، جو ہم رائز آف سیکنگ کرتے ہیں۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم اکٹھے ہو کر اس گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے ڈنمارک کی گورنمنٹ کو، تو اس وقت تک حل نہیں۔ ہاں،
یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان امبیسی کو ایک چارٹ جو ہے وہ ایشو کرنا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے پاکستانی ڈینش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، کتنے پاکستانی ڈیول پاسپورٹ ہولڈر ہیں، یہاں پہ کتنے جو ہیں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر. یہ انفارمیشن ان کو دینی چاہیے، کیونکہ ڈیول اگر ڈینش نیشنل پاکستانی ہیں تو وہ بھی اگر ڈیول نیشنل نہیں تو وہ ویزا تو پاکستان کا لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، میں نے تو ایزی کام کیا ہوا ہے. میں نے تو 10 سال کا پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ تا عمر میرا بن چکا ہے، وہ میں نے رکھا ہوا ہے. مجھے تو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں، نہ وہاں پراپرٹی خریدنے کی نہ یہاں. ہمارے لوگ ہی جو ہیں، اگر مجیب قریشی جا رہا ہے یا آپ جا رہے ہیں ایز اے کمیونٹی کے، تو میں جب امبیسڈر سے ملوں گا یا پاکستان میں کسی سیاسی سے ملوں گا تو غبیت کرنا میرا کام ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ چھوڑو جی، ان کے پیچھے تو 10 بندے نہیں ہیں، آپ رہنے دیجیے. ہمارے اوپر یہ ہے، ہماری وہاں کی شرائط کیا ہے گورنمنٹ کی، تو یہ ڈیول نیشنل والوں کو یا اس طرح کے کارڈ دینے والوں کو نقصان ہے، تو یہ خود بھی ہم لوگ نہیں بننے دیتے. تو لہٰذا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میاں منیر صاحب کا، چودھری شوکت صاحب کا، مجیب قریشی صاحب کا، آغا صاحب کا اور آپ کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا. لیکن امید یہ کرتا ہوں کہ یہ جو کیٹیگری 5 ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے، اس پہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک میٹنگ بلانی چاہیے اور اس کے اوپر کمیونٹی کے فائدے کے لیے بات کرنی چاہیے. جی راجہ صاحب، سب شاہ کو صاحب شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، چودھری شوکت صاحب آپ کا شکریہ، آغا صاحب، میاں صاحب، مجیب صاحب. تو چلتے چلتے ایک نعرہ لگا لیتے ہیں، پاکستان زندہ زندہ باد، باد، پاک فوج زندہ باد. زندہ زندہ باد. باد.